ڈال دی جائے. اس کو ہیڈ سیٹ بول کے مل رہا ہی نہیں. ہے کوئی نمبر مارنا پڑتا کمنٹ. اچھا 10 بول کر آواز کیچ کرتا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کل بات چل رہی تھی سورہ نساء کے اختتام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. یہ آیت نمبر 170 اور اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 171 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک پیغمبر ہیں اور اس کا کلمہ. القاہا الی مریم وروح منہ، جسے اللہ نے پہنچا دیا تھا مریم تک. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ ایک جان ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ بات ہماری یہاں پہ رکی تھی آیت نمبر 170 پہ. جو آیت نمبر 171 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اب تک جو خطاب ہو رہا تھا اس صورت کے اندر وہ خطاب یہود کے ساتھ تھا، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تھوڑا سا خطاب نصارہ کے ساتھ بھی کیا ہے. چونکہ جیسے ان لوگوں نے ایک دم یہ معاملہ کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی تفریط، یعنی ان کو اتنا گرا دیا تھا، ان کو اتنا گھٹا دیا تھا، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے شعبدہ باز اور یہ اور وہ ولد الزنا طرح طرح کی جو ہے نا الزامات ان پر لگائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے، اور جوابات دینے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں یعنی جو نصارہ ہیں ان کی طرف خطاب شروع ہوا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. یہ دین میں غلو نہ کرو، اور یہ کس کو؟ یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں. یہ اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور دین میں غلو نہ کرنا یعنی کیا مطلب ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے غلو کیا تھا، یہود نے غلو کیا تھا کس اعتبار سے؟ نیچے گرانے کے اعتبار سے اور ان کو نیچا دکھانے کے اعتبار سے. اور یہاں نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم غلو مت کر دو، یعنی مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اٹھا کر تم اوپر نہ پہنچا دو، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور تم نے ان کو جو ہے نا کہیں تو اللہ بنا دیا، کہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہیں اللہ کا حصہ بنا دیا. اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تغلوا فی دینکم. یہ غلو کس کو کہا جاتا ہے؟ غلو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حدود یا جو باؤنڈریز متعین کر دی گئی ہیں ان حدود سے تجاوز کر جانا، ان حدود کو کراس کر جانا، یہ کہلاتا ہے غلو. کیونکہ اگر آپ ان حدود سے ان تک نہ پہنچ سکیں تو وہ کمی اور کوتاہی کہلاتی ہے، لیکن ان کو کراس کر جانا یہ غلو کہلاتا ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ تم مجھے جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا ہے، تم میرے بارے میں اس طرح غلو مت کرنا. آپ نے صاف طور پر اس کی تاکید فرمائی ہے. یعنی کیسے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ تم مجھے جو ہے نا خدا کی صفات سے ملانے لگ جاؤ، اور جو اللہ کے لیے جو صفات ہیں وہ صفات میرے اندر تم شمار کرنے لگ جاؤ. اور آپ نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ہمیں تاکید فرمائی ہے، اس کے باوجود آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر جو ہے نا ایسے لوگ نظر آتے ہیں، ایک جماعتیں نظر آتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یعنی محمد اصل ہیں. نعوذ باللہ بعض مرتبہ آپ نے سنا ہوگا یہ جو احمد کی جو کہتے ہیں کہ اگر اس کی میم نکال دو تو اصل تو یہی ہیں، یعنی اصل تو یہی ہیں. اور پھر طرح طرح سے وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو ہے نا
کہتے ہیں کہ بھئی پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی تو وہ کون تھے جس کی آواز آ رہی تھی، یعنی ایسی ایسی باتیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا، بہت سی جگہوں پر اللہ سے بھی آگے کر دیا۔ تو یہ جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں، یہود یا نصارہ دونوں، ان دونوں کے اندر ایک ایک چیز تھی۔ یہود نے کیا کیا کہ ظاہری جو احکام تھے ان کو پکڑ لیا، بس ریچول جس کو آپ کہہ لیں، اور جو اس کی روحانیت تھی اس کا ان لوگوں نے خیال نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پہ جو تھے نصارہ، وہ جو ہے صرف باطن کی طرف گئے، انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا، ظاہر کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو وہ آپ کو وہ آیت ملتی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصارہ نے اپنے اوپر ایسی چیز لازم کر لی کہ جو ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، اور ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ اللہ کو تلاش کر رہے تھے کہ بھئی اللہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لیے وہ جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، شادی اور یہ بیاہ وغیرہ، یہ جو سارے مسائل تھے ان سب سے اپنے آپ کو قطع کر لیا، توڑ لیا، کاٹ لیا، اور کہا کہ بھئی اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی لینا دینی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اسلام میں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کھاتا پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح بھی کرتا ہوں۔ یعنی مطلب بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ جو اعتدال ہے، اعتدال اس امت کے اندر دیا، جیسے ہی آپ اس اعتدال کو کراس کریں گے آپ غلو کے حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ کہ یہ حضرت سلمان فارسی نہیں، ان کے جو ساتھی تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مواخات فرمائی تھی نا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا مدینے میں، تو ان کے جو بھائی تھے یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے ادھر سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنے بھائی کی خبر لیتا چلوں۔ ان کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا نیا نیا، تو انہوں نے جو ہے وہاں پہنچے تو پھر ان کی جو ہے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا حالات ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان کی بہت تعریف کی، ان کے میاں کی، کہ بھئی یہ ایسے ہیں ویسے ماشاءاللہ بڑے عابد و زاہد ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، خوب انہوں نے ساری تعریف کی۔ تو یہ سلمان فارسی جو تھے وہ سمجھ گئے ان کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ کہا کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ تعریف ہو رہی ہے ان کی دینداری کی۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں ماشاءاللہ، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان کو جو ہے نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے ان کو کوئی سروکار ہے، بس انہوں نے شادی ایسے ہی کی ہوئی۔ تو وہ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ سارا پھر وہ لمبی تفصیل ہے، اس میں ایک واقعہ آتا ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھئی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا مہمان بنتا ہوں۔ انہوں نے مہمان بن کے پھر کیا کیا کہ رات کے کھانے کا معاملہ آیا تو یہ رات میں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کیوں کہ یہ روزے رکھتے تھے، روزوں پہ روزے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی روزے کا معاملہ ہے، دن میں کھانے کا معاملہ ہے، تو بولے آپ کھائیے، تو بولے نہیں جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سلمان نے یہاں سے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد رات کا موقع آیا تو رات میں جو ہے نا حضرت سلمان یہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، تو حضرت سلمان نے ان کو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بھئی سو جاؤ۔ ارے بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، کہا کہ سو جاؤ، اگر تم نہیں سو گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا، میں بھی کھڑا ہو جاؤں نماز کے لیے۔ کہ نہیں آپ سو جائیے۔ تو اس کی خاطر مہمان کی خاطر انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ اچھا میں بھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھایا سب کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بھی فرماتے تھے، اور ان سب کے حقوق ادا فرماتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایسی جامع تعلیم دی، بڑی لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے تھوڑا سا، تو وہ اس میں ان کو بتانا یہ تھا کہ بھائی ایک طرف آپ کام تو دین کا کر رہے ہیں، آپ کھڑے نماز کے لیے ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگے۔ یہ عبادت کے اوپر تو بات ہے، آپ بولیں گے بھائی جاب کے اندر بھی آج کل تو معاملہ یہی ہے، جاب والے بھی گھساتے ہیں خوب، ٹریولنگ پہ جانا ہوتا ہے کہ نہیں وہاں تھوڑی مجبوری ہے، اور وہاں پہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ مجبوری ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ تو نہ ہو کہ لوگ مسجد کو آئیں اور مسجد میں جو ہے نا 20 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے نا 1 گھنٹہ باہر جو ہے نا اپنا گپ شپ میں لگے رہیں۔ اب یہ بھی حقوق میں کوتاہی ہے کہ بھائی گئے تھے نماز کے لیے، آپ کو اجازت ملی تھی نماز کی، اور جو بلا وجہ کے ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا غلو کے اندر
بظاہر لگتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کسی میں کہیں ایک طرف آپ جھکیں گے تو دوسری طرف کوتاہی ہوگی. یہ تو اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میری تم بیجا تعریفوں میں مت لگ جانا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی ہے کہ بھئی ہوگا کیا کہ عام طور پر آدمی اس کا لحاظ نہیں رکھ پاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کہیں اللہ سے اوپر کر دیتے ہیں. یہ قوالیاں تو سنی ہوگی نا. قوالیوں میں جان ہی اسی وقت آتی ہے جب آپ نعوذ باللہ اس میں جتنا آپ مبالغہ کریں، جتنا مبالغہ کریں گے آپ اتنا اسی میں. اور یہ سب وہی ہے، اشعار کے اندر بھی آپ دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے، نعتوں کے اندر بھی اکثر یہ ہوتا ہے. ساری نعتیں ایسے نہیں ہوتی، لیکن بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کون سی نعت آپ سن رہے ہیں، کون سی نعت آپ پڑھ رہے ہیں، کس نعت میں جو شرکیہ کلمات ہیں، یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ کے بارے میں تم حق کے سوا کوئی بات نہ کہنا. یعنی حق کے سوا کوئی بات نہ کہنا یعنی اللہ کے الوہیت کے بارے میں، اللہ کے معبود ہونے کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں تم نے جو ہے نا توحید کے اندر بھی کوئی چیز گھڑ دی ہے اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن عیسیٰ کو ان کا بیٹا بناتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں. یہ اور آگے فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی حقیقت واضح فرما دی کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک پیغمبر ہیں اور اللہ کا کلمہ. یہ جو اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وکلمتہ، اور ان کے کلمہ ہیں. کلمے سے کیا مراد ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ القاہا الی مریم وروح من، اور یہ کلمہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا تھا اس کو مریم تک، اور وہ ایک جان ہے اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے. یہاں پہ جو ہے نا یہ وہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے نصارہ کو جو ہے شبہ ہوا. شبہ کیا بلکہ ان لوگوں نے اس کو بنیاد بنایا. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کی جو ان کے پاس وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک بڑی وجہ ان کا خود بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ ان کے لیے بہت بڑی وجہ بنی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ بھی بڑے عجیب قسم کے تھے. آپ بتائیے کسی مردہ کو زندہ کر دینا اور کسی جو ہے نا مٹی کی چڑیا کو جان ڈال کر اڑا دینا، اور اسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور اور اسی طریقے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے جنہوں نے کبھی آنکھ نہیں کھولی، زندگی میں کچھ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے تو ان کو جو ہے نا شفا ہو جائے، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ چیزیں ایسی ہیں بظاہر ایک عام آدمی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے ان کو یہ ہوا کہ یہ خدا ہے. اگر یہ خدا نہیں تو کم از کم یہ خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ جو ہے کانسیپٹ تھا، اور یہ چیز وہ تھی جو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کے شروع میں بات آئی تھی کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ بغیر باپ کے ہیں، اس وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا ہونا چاہیے، خدا ہونا چاہیے. وہ تفصیل وہاں پہ گزر چکی. اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ اللہ نے دو قسم کی جو آیتیں نازل فرمائی ہے، محکمات اور متشابہات. اس میں دوسری قسم جو تھی متشابہات، یہ وہ ہے جو متشابہات کہلاتی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَكَلِمَتُ، یہ اللہ کے کلمہ ہے، اور یہ روح ہے، روح من، ان کی طرف سے روح ہے. اب یہ روح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی روح کا مطلب ان کی خود اولاد ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوا. تو یہ جب متشابہات ہیں تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ جہاں متشابہات ہوں ان متشابہات کو ہم محکمات پر پیش کریں گے، اور محکمات کی روشنی میں جو لفظ یا جو اس کا مفہوم ہوگا وہ اس مفہوم کو ہم اختیار کریں گے. یہ ہے اصل طریقہ. اب یہاں پہ تو کلمتو اور روح من اس طرح کے الفاظ آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متشابہات میں سے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اور جگہ کچھ اور حقیقت بیان کی گئی کہ نہیں. تو ہم ادھر ادھر جانے کے بجائے خود عیسیٰ علیہ السلام کا بیان دیکھ لیں کہ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، یعنی بغیر شادی کے تم بیٹا لے آئیں، تو یہ کیا کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ سے کچھ مت پوچھنا، میں تو روزے سے ہوں. روزے کا مطلب اس زمانے میں ان کے پاس یہ بھی روزہ ہوتا تھا کسی سے بات چیت نہ کریں، بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا خود بچے سے ہی پوچھ لو، تم اس بچے سے ہی پوچھ لو.
وہ کہنا تھا اتنی بات ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، عبداللہ. اب آپ دیکھیں وہ خود جب عبداللہ کہا تو اب عبداللہ یہ اصل حقیقت ہوئی، یہ محکم ہے. اور یہ چیزیں جو متشابہ کہلاتی ہیں تو متشابہات کو محکمات پر پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی توجیہ کریں گے. تو اب یہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے عام طریقے کے مطابق نہیں ہوئی، اتنا تو ہمیں معلوم ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان آتے ہیں یا جس کی پیدائش ہوتی ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب ہوتا ہے سبب قریب اور دوسرا ہوتا ہے سبب بعید. سبب بعید اور سبب قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ریزن ہوتا ہے جو بالکل قریب والا ریزن ہوتا ہے اور دوسرا ریزن ہوتا ہے جو دور کا ریزن ہوتا ہے. تو جو دور کا ریزن ہوتا ہے اس کی طرف انسان اکثر منسوب نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ کی جو نظر ہوتی ہے وہ قریب والے پہ ہوتی ہے، جو نزدیک ہوتا ہے اسی پہ نظر ہوتی ہے. تو انسان یا کسی بھی چیز کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ نطفے سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی نسبت اس کے ماں باپ کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی جس کا یہ نطفہ ہوتا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ سبب قریب آپ کے لیے موجود نہیں ہے. تو دوسرا سبب کیا ہے؟ سبب بعید، وہ ہے اللہ کا حکم، وہ ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا کلمہ کن. اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے یعنی آپ کے لیے جو ہے نا وہ سبب قریب موجود ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ چیز وجود میں نہیں آتی. دونوں سبب چاہیے ہوتے. تو اب یہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سبب قریب موجود نہیں ہے، لیکن سبب بعید جو اللہ کا جو حکم ہے یعنی کن، جو پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ موجود ہے. اس وجہ سے یہ کلمتو کا مطلب یہ کلمہ جو ہے نا کن یعنی ہو جا، فیکون، وہ ہو گئے. تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سا کلمہ؟ یہ القاہ الی مریم. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرما دی. کلمے سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے نا یہ دامن میں آپ نے پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہوئیں. تو یہ القاہ الی مریم وروح من، اور یہ ایک جان ہے اس کی طرف سے. اب یہاں پہ یہ جو ہے نا یہاں پہ دیکھیے روح من، وہ اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، یعنی کلمہ اللہ نے کہا کن تو وہ ایک جان بن کر پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک جان بن کر پیدا ہو گئے روح من، اللہ کی روح. اللہ کی روح کا کیا مطلب؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی روح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضرور بے ضرور اللہ کے بیٹے ہوں گے. تو اب یہاں پہ وہ شبہ پیدا ہوا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی کی نسبت کرتے ہیں کسی کی طرف بہت زیادہ پاکیزگی کی وجہ سے، بہت زیادہ اس کی عزت کی وجہ سے، بہت زیادہ اس کی شرافت کی وجہ سے. جیسے مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. خانہ کعبہ کو بھی کہا جاتا ہے بیت اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا حالانکہ اللہ وہاں رہتے نہیں ہیں. اللہ کا گھر کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ کا گھر یعنی اس کی عزت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح پھونکی کس میں؟ حضرت آدم علیہ السلام. وہاں پہ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ جو ہے نا اس کے متعلق ایک وہ آتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ روح من کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خاص انہی کے لیے ہے. جیسے کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا سب کی مدد کی روح کے ذریعے سے، سب کی مدد کی، مومنین کی. تو مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ آتا ہے. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. میں اس وجہ سے اس پہ تھوڑا سا لمبی بات کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات ذہن میں رہے اور اچھی طرح سے جو ہے اس معاملے کو ہم سمجھیں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے ان چیزوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ یہ تین ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تین ہے. اور یہ تین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ بھئی تین ہے یعنی اللہ یعنی فادر، کیا ہے؟ فادر، سن اینڈ ہولی گھوسٹ. اور وہ کسی نے اور دوسری طریقے سے تین بنائے، کہیں سے بھی جو ہے نا ان لوگوں نے وہ ٹرائنگل
بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انتہو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتہو خیر لکم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس ایک ہی ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بیٹا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو جو ہے نا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا دنیا میں آتا ہے تو یہ جو بیٹے کا ہونا یا اولاد کا ہونا، نسل کا چلنا، یہ جو ہے انسان کی کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اس کو عرض ہوتی ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے، اس کو تمنا ہوتی ہے کہ اس کی بھی اولاد ہو، یہ ہو اور وہ، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصل ان ریالٹی جو ہے نا پیچھے جو ہے نا بیک آف دا مائنڈ جو ہے اس کے اندر اس کی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی جب آپ بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو پھر یہ آپ کی خدمت کریں گے، یہ آپ کے کام آئیں گے، یہ آپ کے ہاتھ بٹائیں گے، اور یہ آپ کا کچھ نہیں تو آپ کا نام باقی رہے گا ان کے ذریعے سے۔ آپ چلے جائیں گے دنیا سے، یا آپ کی اولاد ہے، یا آپ کی نسل ہے، یا آپ کا خاندان ہے، یا آپ کا نام باقی رہے گا۔ تو ایک غرض انسان کی جو ہے نا اس میں شامل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اولاد کا ہونا، توالد و تناسل کے سلسلے کا ہونا، یہ ایک طرح سے کیا ہے، نقص اور کمی کو بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، کہ اللہ کی ذات کسی بھی جو ہے نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں کسی قسم کی۔ ان یکون لہ ولد، اور یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے یہ جو بیٹے ہونے کا جو عقیدہ گڑھ لیا ہے یہ بالکل بھی درست نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہونے کے لیے کافی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ایک جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے اندر بھی دیکھیں کیسا مضمون کو کھولا ہے۔ فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، نہ مسیح ہرگز اس سے عار کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ مقرب فرشتے ہی۔ فرمایا کہ دیکھیں تم اللہ کے ان کو اللہ بناتے ہو، تم ان کو خدا بناتے ہو، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی عار نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی اس سے عار نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے پاس سب کو جمع کریں گے، یعنی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے پھر ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ نساء۔ اب اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے یہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ دسترخوان، جیسے خوان جو ہوتا ہے، جو اس میں اس کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ، یا اس کے لیے ان لوگوں نے، ان کے حواریین نے جو خواہش کی تھی کہ بھئی کوئی خوان اتر جائے تو ہم کھائیں، جنت سے کوئی چیز ایسی ہو، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا تھا کہ بھئی تم یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہو، یعنی اس کا اس میں ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام ہے مائدہ۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ یعنی خود ان کی والدہ کے نام پہ ایک سورہ ہے، سورہ مریم، ان کے نانا کے نام پہ ایک سورہ آل عمران، اتنا بڑا سورہ، اب پھر ان کے ایک معجزے کے نام پہ ایک سورہ ہے، پوری سورت جو ان کے معجزے کے نام سے، سورہ مائدہ، مزے ہی مزے۔ اور آپ دیکھیں تو اب یہاں پہ جو نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، صرف ایک سورہ محمد ملتی ہے بس، اور وہ بھی بڑی مختصر صورت ہے، یعنی دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی بہت کم ہے جن کے نام ہیں سورتوں کے ساتھ، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، بہت کم ہیں، سورہ ہود۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس طریقے سے جو ہے، اور یہ سب اس میں جو ہے بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی کیونکہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہتمام فرمایا اس کا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، کیسے کیسے حالات گزرے، اور ان کی پوری تفصیل جو اسی وجہ سے بیان کی کہ تاکہ کوئی آدمی کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اب دیکھیں یہ جو سورت ہے سورہ مائدہ، اس کی جو ہے 120 آیتیں ہیں، اور یہ سورت جو ہے سورہ مائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اب یہ جب مدنی سورت ہے تو آپ دیکھیں سورہ مدنی صورتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، سورہ بقرہ یہ بھی مدنی، سورہ آل عمران یہ بھی مدنی، سورہ نساء یہ بھی مدنی، اب یہ آئی ہے سورہ مائدہ یہ بھی مدنی۔ اب یہ جو سلسلہ چلا ہے صورتوں کا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران،
اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں مضامین کے اعتبار سے آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے، متحد نظر آئیں گے۔ اس میں کیا ہے جس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیا ہے وہ ہے اصول۔ اصول سے مراد ایمانیات، یعنی ایمانیات اصل ہیں، اور جو دوسرے مسائل ہیں وہ ضمناً بیان کیے گئے ہیں۔ اور جیسے دوسرے اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ آل عمران دونوں میں اصل خطاب اہل کتاب سے ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود سے، سورہ آل عمران میں نصارہ سے، اور ضمناً اس امت سے بھی خطاب ہے، تو اس طرح سے وہ دونوں متحد ہیں۔ اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دو صورتیں جو ہے نا یہ مضمون کے اعتبار سے متحد ہیں۔ یہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر جزیات پر فوکس کیا ہے، بہت سے آپس کے معاملات پر فوکس کیا ہے۔ جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق، آپس کے حقوق بیان کیے، تو یہاں سورہ مائدہ کے اندر انہی حقوق کی مزید رعایت کیسے ہوگی اور کیسے ان کو جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں گے، اس کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورہ مائدہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے نا نزول کے اعتبار سے بڑی لمبے عرصے پر محیط ہے، یعنی بہت، یہ تقریباً سمجھے کہ آخری 3 سالوں میں سن 6 ہجری سے یہ نازل ہونا شروع ہوئی، 6، 7، 8، 9، 10، یعنی یہ اس وقت تک یہ نازل ہوتی رہی صورت، کبھی کچھ آیتیں اس کی نازل ہوتی رہیں اس طریقے سے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نزول کے اعتبار سے جو صورت ہے یہ آخری صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے جو صورت نازل ہوئی یہ آخری صورت ہے۔ اسی لیے ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ سے پوچھا کہ بھائی تم، حضرت عروہ ہیں، یہ کیا نام بول رہا ہوں، تو یہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد سے میں پوچھا کہ بھائی کیا تم نے سورہ نساء سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سورہ مائدہ کو پڑھو، اور سورہ مائدہ کے جو مضامین ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَأَحَلُّوا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا، کہ یعنی اس کے اندر اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ان کو حلال سمجھو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جن کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری صورت نازل ہوئی ہے، تو اب جب یہ آخری ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں اگر کوئی ایسا مضمون آتا ہے کہ دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے، دونوں میں اگر فرق معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ بھئی اس میں جو بات ہے جو وہ اصل ہے، کیونکہ یہ آخری ہے۔ آخری کے بعد کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نسخ نہیں ہوا، کوئی چیز کینسل نہیں ہوئی اس میں سے، یہ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے اس صورت کے بارے میں بڑی یعنی اتنی رچ ہے یہ بھی، اس کے خاص طور پہ ابتدائی کچھ رکوع ہیں جو مسائل کے اعتبار سے یعنی معاملات کے اعتبار سے بڑے مضبوط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ مفسرین نے اس کے پہلے جملے میں پہلی آیت کے اندر ہی کئی صفحے لکھے، کئی صفحے لکھے خالی اس کی پہلی آیت کے اوپر ہی۔ اب آگے پھر جو ہے نا مضامین ایسے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چل کر ایک جگہ آتی ہے، پھر وہاں سے آپ جو ہے نا ایک دم اپنی گاڑی کو لے کے چلیں، کیونکہ وہاں سے پورا یہود سے خطاب ہو رہا ہے، یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کی جو ہے نا آخر میں جو ہے نا جب یہ صورت کے ہم آخر تک پہنچیں گے وہاں پہ پھر بیچ میں جو ہے نا وہ نصارہ آ جائیں گے، پھر ان کی بات ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، وہ معجزات وغیرہ یہ سب چیزیں یہاں سے شروع ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ اس کو یہ اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور بالکل آخری۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ عقود کس کو کہا جاتا ہے؟ عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے۔ عقد کے معنی آتے ہیں کسی بھی قسم کا معاہدہ، یعنی مستقبل میں کسی کام کو کرنے کا آپ نے معاہدہ کیا یا کسی سے وعدہ کیا، اس کو کہا جاتا ہے عقود۔ اب یہ عقود کتنے قسم کے ہیں، کیسے ہیں، اس کے اوپر اصل و ساری بات ہوئی ہے۔ عقود جو ہیں کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک عقد تو یہ ہوتا ہے آپ کا، آپ کے رب کا، آپ کے اللہ کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے،
اور دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ بھائی معاہدہ جو ہوتا ہے معاہدہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ معاہدے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی نکاح کا، بیع و شراء کا، خریداری کا معاملہ، قسم کا معاملہ، یا کسی قسم کے آپ نے ان سے معاہدہ کیا، پرامس کیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اوفو بالعقود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو پورا کرنا، ان معاہدوں کو پورا کرنا، یہ جو ہے نا عقود کہلاتے ہیں۔ تو آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپائے مویشی یہ جائز کیے گئے ہیں بجز ان چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں شکار اس حال میں کہ تم احرام میں ہو جائز نہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مویشی یعنی مویشی سے مراد یہ چوپائے جن کو ہم کہتے ہیں، چوپائے جو جانور ہوتے ہیں وہ عموماً حلال ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے حکم عطا فرما دیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا ابتدائی آیت، اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کے قصد کرنے والوں کی جو اپنے پروردگار کے فضل اور رضامندی کے طالب رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو حکم دیا ہے، اس حکم کو دیکھیں کہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، یہ جو آیت کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا مختلف وہ اس کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ ان شان نزول کو اگر ہم تھوڑا سا ہلکا سا اپنے ذہن میں رکھیں تو اس سے بات زیادہ اچھی طرح واضح ہو سکتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بات تو وہ ہے جو واقعہ پیش آیا تھا، کون سا، سن 6 ہجری کا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صحابہ آ رہے تھے اور آپ کو روک دیا گیا، اور اس وقت جب واپس کیا گیا تو ان حضرات کے پاس جانور تھے، ان کے پاس جانور تھے، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جانوروں کا معاملہ یہ شعائر اللہ ہے، اب ان کی کیسے ان کی جو ہے نا ہم یہ کریں، چھوڑ دیں کیسے، یہ کہ ان کو ذبح کیسے کریں جبکہ ابھی ہم مکے تک پہنچے نہیں ہیں، یعنی عمرہ کرنے کے بعد ان کو ذبح کرنا تھا۔ لیکن بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی، اور دوسری چیز یہاں پہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک منافق حطام بن ہند نام ذہن سے نکل گیا، خیر وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتا ہے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے جانور وغیرہ کیا کیے کہ مدینے سے باہر ہی رکھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے طرح طرح کی جو ہے نا چکنی چپڑی باتیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا اس آدمی کے بارے میں کہ یہ آ رہا ہے، دیکھنا یہ منافق ہے، یہ کفر کے ساتھ آئے گا اور کفر کے ساتھ لوٹے گا۔ اب وہ آیا اسی طرح، اور آ کے جو ہے نا طرح طرح کی جو ہے نا وہ خوب باتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ واپس گیا، اور جاتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ جو مسلمانوں کے جو مدینے سے باہر جو جانور رکھے ہوئے تھے، وہ جو مال غنیمت وغیرہ کے جو جانور تھے، وہ جانور بھی ہانک کر لے گیا۔ وہ اس کا مقصد تھا آنے کا کہ بھئی کوئی چرائے اور کسی طریقے سے جو ہے نا تو وہ ہانک کر وہ لے گیا ان کے ساتھ۔ اب جب تک مسلمانوں کی اس کی اطلاع ہوئی دیر ہو چکی تھی، وہ بھاگ چکا تھا۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے جو اس وقت عمرے سے روک دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں، تو 7 ہجری میں جو ہے نا قضا کرنے کے لیے آئے تھے، عمرے کی قضا کے لیے آ رہے تھے۔ جب وہ عمرے کی قضا کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو ان لوگوں نے، صحابہ کرام چونکہ وہ بھی احرام کی حالت میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ وہی جس نے آپ کے جانور چرائے تھے وہ کیا کر رہا ہے، وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، اور عمرے کے لیے جاتے ہوئے وہ انہی جانوروں کو لے کر جا رہا ہے ہدی کے طور پر۔ اب صحابہ کرام بھی جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ بھئی اچھا ادھر سے تلبیہ کی آواز آ رہی، کہیں سے دیکھا تلبیہ کی آواز ادھر سے آ رہی ہے، ارے یہ تو اسی کی آواز ہے، یہ وہی ہے، اور یہ جانور بھی ہمارے ہی ہیں۔ ان لوگوں نے پہچان لیا کہ بھی ہمارے جانور ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے چاہا کہ بھئی اس سے بدلہ لیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے بدلہ تو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، اللہ کے شاعر کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے شاعر کی توہین ہو رہی ہے۔ شاعر کس کو کہا جاتا ہے، شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کے معنی تھے علامت کے۔ شعائر اللہ یعنی جو ہے نا بہت سی چیزیں جو ہے نا جو کسی خاص چیز کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے وہ ایک علامت بن جاتی ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے کیا علامت بن جاتی ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا
ایک شاعر میں سے ہے، اذان دینا یہ شاعر میں سے ہے، ختنہ کروانا یہ شاعر میں سے ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک علامت ہو گئی ہے مسلمانوں کی. تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاعر اللہ کہلاتی ہیں، جیسے قربانی کے جانور ہے، بیت اللہ کا معاملہ ہے، ہاں، اور ان دنوں کی حرمت ہے کہ وہ جو اشہر حرم ہے، یعنی جن مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی سے منع فرمایا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی شاعر میں سے. حج کرنا، رمی کرنا، یہ جو قربانی کے جو بہت سی چیزیں ہیں جو شاعر اللہ کہلاتی ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ شاعر اللہ ہے تو شاعر اللہ تم اگر ان جانوروں کو لو گے اور ان جانوروں پر حملہ کرو گے تو اس وقت وہ کیا ہیں، اس کا خیال کرو. اگرچہ وہ تمہارا مال ہے، اگرچہ وہ چرائے گئے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ ان کی موجودہ حالت کا تم اعتبار کرو اور ان موجودہ حالت کے اعتبار سے تم ان پر اٹیک مت کرو. اس لیے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی. ولا الشہر الحرام، یہ ولا الشہر الحرام کا معاملہ بھی یہ جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ بھائی کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا دشمن آپ کو مارے اور مارنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کا بدلہ لینے جائیں اور وہ اشہر حرم شروع ہو جائیں تو اب آپ جو ہے نا اس سے قتال نہیں کریں گے. اور اگر آپس میں لڑائی ہو بھی رہی ہو اور اگر اشہر حرم شروع ہو جائیں تو پھر آدمی کو جو ہے نا رک جانے کا حکم ہے. تو اب فرمائے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بھائی اب موقع اچھا ہے دشمن سے بدلہ لینے کا، وہ تو لڑیں گے نہیں، اب آپ ان پہ اٹیک کر دو. فرمائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ولل ہدیہ، اور فرمائے کہ اسی طریقے سے وہ قربانی والے جانور، ولل قلائد، اور اسی طریقے سے اور نہ گلے میں پٹا پڑے ہوئے جانور. یعنی مطلب کہ یہ بھی جو ہے نا شاعر میں سے اللہ کی، کہ جب آپ نے ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیا، اللہ کے نام پہ یہ جانور جو ہے نا چھوڑ دیے گئے ہیں اور وہاں جا کر ذبح ہوں گے تو ان سے تم تعرض نہ کرنا. ولا آمین البیت الحرام، اور اسی طریقے سے بیت الحرام یعنی بیت اللہ کا قصد کرنے والے جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں لوگ اور حج کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں لوگ، یہ بھی کیا ہے شاعر اللہ میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بھی تم تعرض مت کرنا. اب یہاں پہ اگر اس آدمی کے بارے میں آپ دیکھیں تو اس کی جو بات ہے وہ کیا ہے، ایک تو یہ جا رہا ہے کس لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور دوسرے اس کے ساتھ جانور بھی ہدی والے، تلبیہ بھی پڑھا ہے، یہ احرام کی حالت میں بھی ہے، اشہر حرم میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کی جو ہے نا توہین لازم آئے گی، تم اس پہ جو ہے نا اٹیک مت کرنا. اب یہاں پہ تو بظاہر ایک واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھئی ان چیزوں کی رعایت ضروری ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو، تم کہیں بھی ہو، ان چیزوں کا معاملہ، یہ چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور یہ جو سب کا اس کا کام کرنے کا مقصد کیا ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کا طلب کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم احرام کھول چکو تو اب تم شکار کر سکتے ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پہلے فرمایا تھا کہ بھئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اور اب فرماتے ہیں کہ احرام کھول چکو تو اب تم شکار کر سکتے ہو. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فَاصْطَادُوا یہ جو ہے نا امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ مطلب یہ کہ آپ کو کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ بھئی شکار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم احرام سے فارغ ہو گئے تو اب شکار کرو. اس لیے جو ہے نا اگر آپ صرف ترجمے پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں حرم سے احرام کھولنے کے بعد شکار پہ نکلو. یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اصول فقہ وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بھئی یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے، لیکن حکم سے کیا وجوب مراد ہے یا فرضیت مراد ہے، یا اس حکم کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مباح کے درجے میں رکھا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا کیٹیگرائز کرنی پڑتی ہیں، کئی قسمیں ہیں امر کی. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا اس کو کہا گیا مباح ہے، یعنی اب تمہارے لیے جائز ہے، اب تم شکار کر سکتے ہو احرام سے باہر ہونے کے بعد. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ کسی قوم سے جو تمہیں بیزاری اس بنا پر ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا تو تم اس بیزاری کے باعث زیادتی کرنے لگو. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ دیکھیں نا اس ترجمے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے جو تمہیں بیزاری ہے. یہ بیزاری ہے، دشمنی ہے. کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی قوم سے دشمنی ہو یا کسی قسم کی قدورت دل میں آ جائے، اچھا فلاں وقت اس نے یہ کہا تھا مجھے، فلاں وقت اس نے یہ کام کیا تھا میرے ساتھ، میں نے اس سے ہیلپ مانگی تھی اس نے ہیلپ نہیں کی تھی. یعنی مطلب ہے کہ بیٹھ جاتی ہے چیز آدمی کے ذہن میں. تو اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ شَنَآنُ قَوْمٍ،
کسی قوم سے بیزاری. اور یہاں پہ کیا ہے؟ ان صدوکم، کہ ان لوگوں نے تم کو روک دیا تھا. کس سے؟ عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روک دیا تھا کہ ان تعتدوا، کہ اب تم جو ہے نا ان کی اس بیزاری کی وجہ سے ان کے اوپر زیادتی کرنے لگو. اب یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھی دیکھیے کسی سے اگر آپ کو کسی قسم کا انقباض ہو جائے، جیسے قبض ہو جاتا ہے نا، تو بعض مرتبہ بعض شخصیتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ان سے زیادہ قبض ہو جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، ان سے جو ہے نا یہ. تو اس طریقے سے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہونے کی وجہ سے تم کو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. کیوں؟ کہ شریعت نے کسی بھی شکل میں زیادتی کی اجازت نہیں دی ہے، کسی بھی شکل میں. اور اب یہاں پہ اگر اس کو دیکھیں تو آپ وہ ذہن میں لا لیں دوبارہ وہ حدیبیہ والا واقعہ، کہ ان لوگوں نے بلا وجہ مسلمانوں کو اس سے روکا، عمرہ کرنے سے روکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے روکا تو اب ان کو موقع ہے کہ بھائی بدلہ لیں ان سے. اور وہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سی مطلب جب وہ اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سی جگہ ایسا تھا معاملہ کہ بھائی صحابہ جو ہے نا جا رہے تھے بدلہ لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. یعنی یہ چیز تو تمہیں سکھانی ہے کہ عدل اور انصاف جو ہے نا سب کے ساتھ یہ ضروری ہے. اچھا، یہاں سے جو ہے نا ایک بات اور بعض مفسرین نے بیان فرمائی کہ اگر آپ کسی سے بغض فی اللہ رکھتے ہیں، بغض فی اللہ کا مطلب کہ آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اس کا بغض رکھنا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ نہیں سمجھ میں آتی بات. اللہ کے لیے محبت رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا جو ہے نا عموماً سمجھ میں نہیں آتا. جیسے کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے اولاد میں سے کسی کو منع فرمایا تھا کہ بھائی جیسے وہ کنکری جو پھینکتے ہیں نا، ایسے کنکریوں سے وہ کسی چیز کو نشانہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مت کرنا، انہوں نے اس سے منع کیا. لیکن ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ بھائی ان کو کہا کہ بھائی وہ کنکریوں سے جو ہے نا وہ نشانہ اسی طرح وہ عادت بن گئی تھی کیا تھا، دیکھا ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس کو مت کرنا. اس کے بعد میں پھر دیکھا ان کو وہ کرتے ہوئے، تو اب انہوں نے اس کے بعد قسم کھا لی کہ بھائی خدا کی قسم میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. میں نے تجھے جب کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے باوجود تو یہ کرتا ہے. اب انہوں نے اس سے جو ہے نا تعلق توڑ لیا اپنا. کیوں؟ کہ اس کو اگر تجھے اللہ کے رسول کے فرمان کی اتنی پرواہ نہیں ہے تو مجھے تیری پرواہ نہیں ہے. یہ بغض فی اللہ کی مثال ہے. اسی طریقے سے کہ بھائی اگر کوئی جو ہے نا بہت سی یعنی ایسی خرافات میں پڑا ہوا ہے آدمی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ شاید انوالو نہ ہو جائے اس میں، یا آپ اس معاملے میں کمزور نہ پڑ جائیں، تو یہ جو ہے نا آپ جو فاصلہ برقرار رکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بغض فی اللہ. یا کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ بھائی سود کے اندر مبتلا ہے یا ایسے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے، تو ایسے وقت میں طبی طور پر اگر کوئی چیز آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو یہ انقباض شرعی کہلاتا ہے. انقباض شرعی یعنی شرعی طور پر قبض ہو جانا. اور یہ جو قبض ہے اس کی ذات سے نہ ہو، اس کے عمل سے ہو. کہ بھئی جب تک اس آدمی کے اندر یہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہوتا ہے نا بیمار اور بیماری کا، یہ وہی ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اس بیمار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بیمار سے نفرت نہیں کرتے، نفرت اس بیماری سے ہوتی ہے. آپ کی ہمدردی تو بیمار سے تو آپ کو ہمدردی ہوتی ہے کہ بھئی آدمی بیمار ہو گیا، بیمار سے تو آپ کو ہمدردی ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو آپ اس کے علاج کے لیے لے جاتے ہیں اور اس ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو برا سمجھا جانا ہے اس مرض کو برا سمجھا جائے، اس آدمی کو نہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا شریعت کے خلاف کام کرتا ہے یا ایسی چیزوں میں انوالو ہے کہ جس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو اندیشہ ہے کہ بھئی آپ بھی اس میں انوالو نہ ہو جائیں، تو پھر اس میں دوری رکھیں. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا ان کو ہم اصلاح کی نیت سے اگر ہم کیا ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں؟ تو وہ بھی وہی بات ہے کہ بھئی واقعی کہ آپ کے اندر آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے یا آپ کے کیا حالات ہیں آپ بہتر جان سکتے ہیں. یہ ویسے عموماً اکثر اس کے ذریعے سے راستہ نکلتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ بس کسی طرح تعلقات باقی رہیں. اس میں دونوں تعلقات باقی رکھنے کا حکم ہے، لیکن جب دین کی بات آ جائے، جب شریعت کی بات آئے اور آپ کا یہ تعلق توڑنا شریعت کی وجہ سے ہو تو اس کی اجازت ہے. اسی وجہ سے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان.
کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز دی اور اللہ کے لیے منع کیا، اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، تو فرماتے ہیں اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا بہت سمجھنے کی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کی مدد نیکی اور تقویٰ میں کرتے رہو، اور فوراً فرما دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہ چیز کیسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تعاون، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور تناصر، ایک دوسرے کی مدد، یہ جو ہوگی اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کی مدد اس بنیاد پہ کرتے ہو کہ وہ ہماری قوم ہے، اس بنیاد پہ کرتے ہو کہ وہ ہماری جگہ کا رہنے والا ہے، اس بنیاد پر اس کی مدد یا اس کا تعاون کرتے ہو کہ بھئی یہ میری زبان بولنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں، تعاون کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ البر والتقوی، بر اور تقوی۔ اب یہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اور آگے بیان فرما دی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے اور کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے باوجود اس کی مدد کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس وجہ سے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، وہ غلط کام کر رہا ہے تب بھی آپ اس کی مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اصول بیان فرمایا ہے یہ بڑا زبردست اصول ہے، اور یہ ایسا اصول ہے کہ اس کے اوپر پوری بنیاد ہے معاشرے کی، پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو اس انداز میں بنایا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، یعنی کسی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، آپس کے جو ہے نا ان کے تعلقات کے اعتبار سے، کہ آپ جتنی مالدار ہوں، دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس موجود ہو، لیکن ایک کہ اس کے باوجود یہ آدمی دوسرے کا محتاج ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کاشتکار کا محتاج ہوگا، اگر وہاں سے غلہ نہیں ملے گا تو پیسے بھی کتنے ہی لیں گے، پیسے تو کھا نہیں سکتا آدمی، یہ اناج کا محتاج ہوگا۔ اب اس کے بعد سب کچھ ہو جائے، گھر میں اس کے کچھ ایسا کام آ جائے تو اب گھر کے اندر کام، گھر بنانے کے لیے وہ کسی کا محتاج ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں آپ کے پلمبنگ کا مسئلہ ہو جائے تو پلمبر کا محتاج ہو جائے گا۔ اب مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے آدمی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک طبعی طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی آگے بڑھ کر کسی کی حمایت کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، یہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ کب کیے، وہ کب کرے آدمی، وہ تو طبعی طور پہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ خود اپنی سروسز آفر کرنا چاہیں، یہ کرنا چاہیں، تو وہ کس پر ہوگا؟ البر والتقوی، بر اور تقوی پر۔ اور بر جب یہاں کہا جا رہا ہے تو بر سے مراد کیا ہے؟ یہ تمام جو بہترین، جو فعل الخیرات، جو اچھے کام ہیں، تمام کے تمام اس کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو بھی بیان فرمایا۔ اور تقوی کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا کہ تقوی بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر تقوی نہ ہو تو پھر یہ سارے نیک کام جو ہے نا صرف دکھاوے کے ہو جاتے ہیں، سارے نیک کام دکھاوے کے ہو جاتے ہیں۔ کہ اب جیسے کہ آپ اسی کو دیکھ لیں دوسرے اعتبار سے کہ اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہو اور ایمان نہ ہونے کے ساتھ آدمی جو ہے نا بہت سے اچھے اچھے کام کرنے لگے، وہ کام اچھے کام تو بظاہر اچھے کام ہے لیکن ان کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی۔ جب بنیاد ہی نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کہلاتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل اجر ہوں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جو اچھے کام آپ کر رہے ہیں، تقوی نہ ہو تو پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ بھئی گناہ کے کاموں میں جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں پہ یہ گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کرنی ہے، یعنی عام طور پہ یہ جیسے چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں تو نا، باتیں تو بہت ہیں، مثالیں تو آپ سمجھ جائیں گے خود ہی۔ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے نا کسی نے محفل موسیقی سجائی ہے، گانا پارٹی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کو بھی کچھ ٹکٹ دیے گئے کہ بھائی ذرا اس کو بیچ دیں۔ آپ نے کہا یار اب دوست ہے، دوستی میں جو ہے نا یہ تو کرنا ہے۔ تو یہ چیز وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تعاون و تناصر نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے ویسے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے خرافات ہماری کمیونٹیوں میں ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھے آدمی کہ بھئی کہیں اس میں اللہ رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ فلانا میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ بہت عرصے سے رہتا ہوں، بہت عرصے سے جانتا ہوں، یوں ہے وہ ہے، اس کے یہ احسانات ہیں، کچھ بھی ہو،
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بنیاد ہوگی تو بر اور تقوی کی، اور اگر آپ کسی سے کہیں بھی معاملہ آ جائے شریعت کے خلاف اثم اور عدوان کا، یا تو اس پر کسی وجہ سے دوسروں پر ظلم ہو رہا ہو جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں چیزیں بیان فرما دی، اثم اور عدوان۔ یعنی اثم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور عدوان کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی یعنی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو، تو ایسے موقع پر بھی ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو اس کے اندر مثالیں اور بھی آپ شامل کر سکتے ہیں بہت سی، جو ہے نا، میں صرف اشارہ کر کے چل رہا ہوں آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کا یہاں پہ جوڑ کیسے بٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ جب آپ کسی سے مدد نہ کریں آپ زیادتی میں، گناہ میں، تو ایسے وقت انسان کو جو ہے نا پیچھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یار معاملہ نہیں کرنا پڑے گا مجھے، میرے پاس چوائس نہیں ہے ایسی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر دنیا کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا سلوک کرے گا ہمارے ساتھ بعد میں۔ فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو ایسے موقع پر، اور تم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کر لیں گے تم سے، اور اگر تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو یہ بھی ناراض رہیں گے تم سے، اور اللہ تو ناراض ہے ہی۔ یہ اس لیے فرمایا ان اللہ شدید العقاب۔ اس کے بعد آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسری آیت ہے اس کے اندر کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ابھی کہا تھا کہ آگے چل کے تمہارے لیے ہم بیان کریں گے وہ چیزیں جو مردار ہیں، جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ لیور۔ کا گوشت۔ اب یہاں پہ جو ہے نا لحم الخنزیر بیان کیا، اور دوسری جگہ پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ مطلب یہ کہ دیکھیے جانور تو حلال ہے، جانور حلال ہے، یعنی یہ بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ حلال ہے، لیکن آپ نے اس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اگر یہ مشرکوں کو دیکھیں آپ تو ان کے پاس کیا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ بتوں کے حوالے کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور جو ہے جو حضرات پتہ نہیں پاکستان میں سلسلہ ہے نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ چونکہ یہ انڈیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی جیسے بازاروں میں جو گائیں وغیرہ گھومتی ہیں تو وہ ہوتا یہی ہے، وہ کسی کے نام پہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اب نہ ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، نہ ان کو کچھ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ راستے میں کھڑی ہو جائے تو اس کو ہٹایا بھی نہیں جاتا، وہ خود ہی اپنے آپ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ وہاں بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہی اب وہاں پہ یہ پیروں کے نام پہ، فلانے پیر کے نام پہ یہ بکرا ہے، فلانے پیر کے نام پہ یہ گائے، اس طریقے سے جو ہے نا جب آپ نے کسی کے نام پہ کر دیا، اگرچہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا وہ حرام ہے، یہ آپ نے اس کو جانور آپ کے لیے حرام ہے وہ، وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پانچویں چیز وما والمنخنقہ، جو گلا گھٹنے سے مر جائے، یعنی مطلب جو جانور جو ہے نا گلا گھونٹنے سے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا، یا یہ کہ یہ جانور خود پھنس گیا کہیں پر رسی وغیرہ میں اور کسی جال وغیرہ میں پھنس کر جو ہے نا گلا گھونٹ گیا اس کا، اس کی وجہ سے مر گیا۔ والموقوذہ، اور موقوذہ کے معنی آتے ہیں کہ جو کسی چوٹ لگ جائے کسی کو،
چوٹ کی وجہ سے مر جائے، والمتردیہ، اور متردیہ کے معنی آتے ہیں جو اوپر سے گر کر مر جائے، لڑکتے ہوئے گر کر جو جانور مر جائے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کسی جانور کا شکار کیا کسی پہاڑ پر یا کسی اونچائی پر، اور تم نے اس کا شکار کیا اور تمہارے شکار کرنے کی وجہ سے وہ جانور نیچے لڑکتا ہوا آیا اور وہ نیچے آنے تک مر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کو مت کھاؤ. حالانکہ آپ نے شکار کیا، آپ نے تیر چلائی اور اس کی وجہ سے جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تیر چلائی تو اب تو وہ حلال ہے آپ کے لیے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اوپر سے لڑکتا ہوا جو آیا، ہو سکتا ہے وہ اس کا مرنا اس کی وجہ سے ہو. اب شبہ پیدا ہو گیا. دیکھیں یہ گوشت کا معاملہ جو ہے نا شبہ آتی ختم ہو جاتی بات. ابھی تو انشاءاللہ ابھی نہیں، میں جب آئے گی بات اس کی میں بتاؤں گا. تو وہ اور فرمایا کہ والنطیحہ، اور اسی طریقے سے جو کسی کے سینگ سے مر جائے، یعنی نطیحہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا جانور آپس میں لڑ رہے ہوں، دوسرے کے جانور کا سینگ لگ جائے اس کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے یہ لگ کر وہ مر جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ 7ویں نمبر پر کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 9واں نمبر ہے. وما اکل السبع، وما اکل السبع کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کو درندے کھانے لگے. یعنی مطلب یہ کہ کسی جانور کو درندے جو ہے نا، جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو پھاڑ دیا ہو یا اس کو کھا لیا ہو اور اس کو باقی حصہ چھوڑ دیا تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. اس میں تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما دیا. الا ما ذکیتم، اس صورت سے کہ تم اسے ذبح کر ڈالو، اس صورت سے کہ تم اسے ذبح کر ڈالو. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا ما ذکیتم. اب یہ الا ما ذکیتم کا معاملہ جو ہے نا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. یہ پچھلے 4 جو بیان ہوئے اس سے پچھلے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ ایک ہے وما اکل السبع، یعنی جن کو جو ہے نا درندوں نے کھایا ہو، یا یہ کہ وہ سینگ سے مر رہے ہو، یا یہ کہ نیچے گر کر مرے، یا یہ کہ کسی چوٹ سے مرے، یا یہ کہ گلا گھونٹنے سے مرے. یہیں تک اس کا تعلق ہے. اس سے پہلے والے جو ہیں وہ ہر صورت میں حرام ہیں. کون سے؟ ایک تو وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نامزد کر دیے گئے ہوں، اور اس سے پہلے جو ہے نا خنزیر کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے خون کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے وہ مردار کا معاملہ ہے. ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو فرمائے کہ یہ جو 4-5 جو آپ کے اس سے پچھلے گزرے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں کہ ان کو چوٹ وغیرہ لگی ہے اور یہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں موقع مل جائے اور یہ زندہ ہوں تم ان کو ذبح کر لو تو پھر یہ حلال ہو جائیں گے تمہارے لیے. یہ وما ذبح علی النصب، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو جانور استحانوں پر بھینٹ چڑھائے جائیں استحانوں پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے سے تو اس کو نامزد نہیں کیا تھا کسی اور کے لیے، لیکن آپ نے کیا کیا. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ وما اہل لغیر اللہ کے اندر، وما اہل لغیر اللہ بی کے اندر جو بات آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس جانور کو لے جا کر اس جگہ پہ ذبح کرتے ہیں، اس جگہ پر ذبح کرتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی یہاں پہ جانور کو ذبح کرنا عبادت ہے. حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ کہاں پر ہے؟ صرف بیت اللہ کا معاملہ ہے کہ جو مینا میں جو آپ کو قربانی کے دن ہیں انہی دنوں میں جب آپ کرتے ہیں. لیکن آپ لے جا کر جو ہے نا کسی نے جو ہے اس کو فلاں کی مزار پہ جا کے اس کو ذبح کیا کہ بھئی یہاں پہ اتنا ثواب ہے، ہاں آستانے پہ پیر صاحب کے بہرحال جو بھی. اور اسی طریقے سے یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا وما ذبح علی النصب، یہ آستانوں وغیرہ پہ لے جا کے جو بھینٹ چڑھا دی جاتی ہے، یعنی وہ آپ کہا کہ بھئی اب یہ ان کے نام کا ہے، یہ جو بھی کھایا ابھی یہاں سے کھاتا رہا آدمی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، یا تو کسی جانور کو آپ کسی کے لیے خاص کر دیں کہ اس کے نام کا ہے، یا کسی جگہ پہ لے جا کے آپ اس کو ذبح کریں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں جانور ذبح کرنا یہ ثواب کی چیز ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور نیز یہ کہ قرا کے تیروں سے، یعنی قرا کے تیروں سے کا مطلب یہ کہ یہ جو ازلام کا جو معاملہ ہے ظلم کی جمع ہے. یہ اس کے معنی آتے ہیں یہ تیر. اس زمانے میں تیر ہوا کرتے تھے. تیر جو ہے نا کئی کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو کام کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کے پجاری کے پاس جو بت جو ان کا پجاری جو ہوتا تھا اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس جا کے جو ہے نا وہ ایک تیر نکالتے تھے. تیر نکال کے دیکھا لا یا نام لکھا ہوتا تھا. اگر نام لکھا ہوا ہے تو وہ کام کر گزرتے تھے، لا لکھا ہوا تو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کام ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، اونٹ وغیرہ جب کاٹتے تھے، اونٹ وغیرہ کاٹنے کے بعد اس کے اوپر بھی تیریں ہوتی تھی. ان تیروں کے اوپر نمبر لکھے ہوتے تھے. مثال کے طور پر 5 آدمیوں نے مل کے اونٹ کاٹا، ٹھیک ہے، سب پیسے ڈال کے انہوں نے اونٹ کاٹا، سب کے پیسے برابر ہیں. اب مسئلہ یہ کہ سب کو حصہ برابر ملنا چاہیے، لیکن وہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم ہوتا تھا. بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تیر نکالی آپ نے، آپ کو لکھا ہوا آیا پورا کا پورا آپ کا،
ختم، وہ 4 پیدل ہو گئے تو یہ، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھئی آدھا 1/3، یعنی کسی کو خوب ملتا تھا، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا، یہ ایک دھندے تھے بس ایسے ہی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. ذالکم فسق، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، ان ساری چیزوں کے اندر یہ تفصیل آ گئی. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج جو ہے نا کافی تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو رہی ہیں. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. یہ آیت ہے وہ آیت جو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آخری آیت نازل ہونے والیوں میں سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ اس کے بعد جو احکام والی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا احکام والی آیتیں نازل نہیں ہوئی، ترغیب و ترہیب والی آیتیں نازل ہوتی رہیں. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل 81 دن دنیا میں رہے. یہ جو واقعہ کب ہو رہا ہے؟ یہ جو واقعہ، یہ آیت نازل ہو رہی ہے کب؟ عرفہ، جبل رحمت، جمعہ کا دن، عصر کے بعد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی عذبہ پر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اپنی عذبہ پر اونٹنی پر تھے اور یہ آیتیں نازل ہونے لگی، اونٹنی پر وزن بڑھنے لگا جس کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے. یعنی یہ کیونکہ وحی کا ایک وزن ہوتا تھا، اور جب یہ آیتیں نازل ہونی اتنی شدید تھی کہ وہ جو ہے نا اونٹنی اس کو برداشت نہ کر سکی. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ اتنی زبردست آیتیں ہیں، اور یہی وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں جو ہے نا یہ ایک جشن کی کیفیت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے 1.5 لاکھ کا مجمع تقریباً صحابہ موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. ایسے بہترین مجمع میں ایسی شخصیت کے اوپر اور ایسے دن، اور اب آپ دیکھتے جائیں کتنی فضیلتیں اس میں جمع ہو گئی. تو اسی وجہ سے یہود میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بھئی تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے قرآن کے اندر، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے، اس دن ہم جشن کا دن رکھتے. ایسی آیت تمہارے پاس نازل ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہمارا بھی جشن کا دن ہے، ہماری بھی عید کا دن ہے. ہمیں معلوم ہے کس دن یہ آیت نازل ہوئی، عرفہ کا دن. یہ سب سے سید الایام، یعنی تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن. اور روزے کا معاملہ، حج کا موقع، یعنی کہ ساری چیزیں انہوں نے آپ بتائی اور کہا کہ ہماری عید ہی کا موقع تھا، عید کے موقع پر ہی یہ نازل ہوئی. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیز بیان فرمائی ہے، اور ایسی کیا چیز ہے جو اللہ نے اس میں بیان فرمائی؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، دین کو کامل کر دیا. اور اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. دین کو کامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین اس سے پہلے جو آیا تھا کیا وہ ناقص تھا؟ اس سے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو دین آیا تھا وہ ناقص تھا. فرمایا کہ دین ناقص نہیں تھا اس سے پہلے جو آیا تھا. جس نبی کے پاس اللہ نے جو دین بھیجا تھا وہ دین اس نبی کے لیے پورا تھا، وہ دین اس نبی کے لیے کامل تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا اکمال کا لفظ فرمایا. اکمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایسا کمپلیٹ کر دیا کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آگے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کا دین ان کے اعتبار سے مکمل تھا. اس میں یہ نہیں کہا کہ بھئی اس کے بعد تمہارے بعد کوئی جو ہے نا اور دین نہیں آئے گا، یا تمہارے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، یا ان احکامات کے بعد کوئی اور احکامات نہیں آئیں گے. یہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا کسی نبی کے بارے میں. اسی لیے جو ہے نا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمال کی بات فرمائی ہے. کمال یعنی کسی چیز کے کمال تک پہنچا دینا. اب اس کو کسی چیز کو پینیکل وہاں تک پہنچا دیں آپ اس کے، اور بالکل آخر تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے وہ اکمال. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اس میں کسی قسم کی اضافے کی گنجائش نہیں. اسی سے جو ہے نا علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا تو یہ جو بدعات جو شروع ہوتی ہیں دین کے اندر، بدعات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. بدعات کرتی کیا ہے؟ جب بدعت شروع ہوتی ہے کسی چیز کے اندر تو وہ یہ عملاً یہ بتاتی ہے کہ بھئی دین ناقص ہے، نعوذ باللہ، اس وجہ سے یہ چیز ہم نے شروع کی. دین کے اندر کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیز ایڈ کی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے دین کے اندر، اور اسی طریقے سے ہر بدعت جو ہے نا یہ گمراہی کا سبب ہے، وہ جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی آدمی کو. اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ بدعتیوں کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے.
اس سے بڑی سخت اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر دے رہے ہوں گے، امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے اور اس وقت جو ہے نا فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے دور کر رہے ہوں گے، یہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ان کو دور کر رہے ہوں گے فرشتے کہ بھاگو یہاں سے، انہیں کوڑوں سے ان کو مار کے ان کو دور کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو اس وقت کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ کے دین میں انہوں نے اضافہ کیا، آپ کے دین میں انہوں نے زیادتیاں کی۔ تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے کہ جب کتنی سخت ضرورت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی، آپ کی عنایت کی، اور ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ دور ہو جاؤ۔ یہ بدعت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بدعت یہ شروع کہاں ہوتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ذرا کمی تھی تو ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ یوں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم پر ہم اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، نعمت کو اتمام سے تعبیر کیا، پوری کرنے سے تعبیر کیا۔ اتمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو پورا دینا، ایک ہے کمال تک پہنچا دینا، اور ایک ہے اس چیز کو پورا کرنا، اتمام۔ یہ دونوں اصل عربی کے لفظ ہیں، اکمال اور اتمام۔ تو اتمام کے معنی آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب پورا کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو اب یہ پوری ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس میں کمی آ جائے۔ اور وہ کیا تھا، یہاں پہ کیا مراد لیا گیا؟ مفسرین نے فرمایا کہ بھئی یہاں پر مسلمانوں کی طاقت، ان کا غلبہ، ان کی شوکت، ان کی قوت مراد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب یہ سن 10 ہجری کے اندر اگر یہ سن 9 ہجری کے اختتام پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے ذی الحجہ سن 9 ہجری میں، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب وہ پوری مکی زندگی، مدنی زندگی، اور اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں کا جو ایک دبدبہ قائم ہوا، مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی اور جو مسلمانوں کی شوکت قائم ہوئی، تو یہ ساری وہی اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی۔ تو اکمال اور اتمام میں یہ فرق ہے۔ اکمال میں جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں ہوتی آگے کسی قسم کے اضافے کی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اچھا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پھر اس میں جو ہے نا آگے جو مسائل آ رہے ہیں اور جو دوسرے مسائل ہیں، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، یہ بھی تھوڑے سے شکار سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت 5ویں آیت میں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر لذیذ چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو لوگ اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے جائز کر دیا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ یہ بات آگے پھر یہاں پہ جو ہے نا ان کا کھانا جائز ہے ہمارے لیے، ہمارا کھانا جائز ہے ان کے لیے، کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ ان کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اس طریقے پر ذبح کریں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ مشین سے ذبح کریں تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اہل کتاب کا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ اسی طریقے سے مسلمان کا بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مشین سے ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان تو کر رہا ہے لیکن ہے مشین کا معاملہ۔ تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ اہل کتاب جو کرے وہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ورنہ تو یعنی اس کو فوقیت ہوگی مسلمان پہ بھی، پھر تم جیسا چاہے کھلاؤ دوسروں کو تو تم کھا سکتے ہو۔ یعنی مسلمان کے بارے میں تو یہ ہے کہ مسلمان اگر بسم اللہ چھوڑ دے تو مسئلہ، جانور کے بارے میں ہے کہ بھئی جانور اگر ایسا ہو تو مسئلہ، کئی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انشاءاللہ اس پہ، کیونکہ یہ سورہ انعام میں جو ہے نا اس کے آئے گی تھوڑی تفصیل، تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کو میں ذکر کروں گا۔ ویسے اگر کوشر کا معاملہ، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی کوشر حلال ہے، کوشر کی بات بھی یہی ہے۔ کوشر کا معاملہ یہ کہ اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ بھئی کوشر کہتے کس کو، یہ لوگ کس طرح سے کوشر کیا جاتا ہے، تو پھر شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں دوسرے آزاد سے۔ یہ کوشر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا رابائی جو ہے وہ آتا ہے اور چھری پہ پڑ دیتا ہے، تو پہلا جو جانور ہوتا ہے، پہلا جانور اور ان کا آخری جانور جو ہے نا، سمجھیے کہ اگر کوئی واقعی کوشر لیں آپ تو یہ 2 جانور تو اس کے الاؤڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ دعا پڑھ کے جو ہے نا اس وقت وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ چھری چلتی رہتی ہے، اور رابائی تو اپنا چلا جاتا ہے، تو بھائی آخری جانور پہ پھر پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی وہ، تو یہ طریقہ کار ان کا جو ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے، یہ ان کے کیا کہہ رہے تھے ہم، کوشر گوشت کا معاملہ یہ ہے۔ تو پھر ہمارے بھائی حضرات سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب کچھ بھی نہ ملے تو کیا کوشر کھا لیں؟ پتہ نہیں،
اب وہ سبزی کھائے گا تو پھر مسلمان والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمون اجورهن، اور اسی طرح تمہارے لیے جائز ہے مسلمان پارسائیں اور ان کی پارسائیں جن کو تم سے قبل کتاب مل چکی ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ دیکھو ان کے اندر بھی محصنات جو عورتیں ہوں گی، یعنی مطلب ہے کہ اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی جو ہوں گی وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اس لیے بات کھل کے بیان کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کے اندر بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، مشرکات سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ یاد رکھ لیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، محصنات کا لفظ فرمایا، اسی لیے اگر کرسچن عورتوں سے آپ کی شادی ہوتی ہے، اہل کتاب سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ چاہے اس کو کتنی روشن خیالی سے تصور کر لیں اور اس کو جو ہے نا آپ کتنا ہی نام دے لیں، مجھ دقیانوسی کہہ لیں، لیکن جو قرآن کا حکم ہے وہ حکم ہے، اس کو نہ آپ کو چینج کر سکتے ہیں نہ اس کو آپ کچھ بتا سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجورا محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اب اس کے بعد جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وضو کے احکام بیان فرمائے، وضو کے احکام یعنی وضو کی فرضیت کا حکم دیا کہ وضو کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی اور وضو کے اندر کیسے جو ہے نا، اور وضو کے اوپر جب بھی بات آتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وضو کو جو ہے نا ہم لوگوں نے بہت ایزی لیا ہوا ہے، وضو کے اندر بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وضو بہت اہم چیزوں میں سے ہے کہ جتنا وضو کا اہتمام کریں گے اتنی زیادہ آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر نماز آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی میری جماعت چھوٹ رہی، جلدی جلدی آپ نے وضو کیا اور کوئی حصہ اگر آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کو وضو ہی نہیں ہوا، جب وضو ہی نہیں ہوا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ جماعت پکڑنے کے چکر میں نماز ہی جو ہاتھ سے یہ کرتے ہیں، اور جیسے ایک بارہا میں بتا چکا ہوں کہ وضو کے لیے کئی کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں کہ بھئی جب ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں تو پوری طرح کونیوں کو ملتے نہیں ہیں، جب تک آپ مل کر نہ دھوئیں ان کو وہاں تک یہ پانی نہیں پہنچتا پوری طرح سے، خاص طور پر جیسے کہ سردی کے ماحول میں اور سردی کے موسم میں، اور یہ جو ہے نا یہ جب سب سوکھ جاتی ہیں یہ چمڑی آپ کی جو ہے نا، اور اس کو جو ہے نا خالی ایسے کریں تو نہیں، اس کو بلکہ ایسے آپ اپنی جو اس کو موڑیں، اور موڑنے کی وجہ سے یہ چمڑی آپ کی جو ہے نا ٹائٹ ہو جائے گی تھوڑی، تو اب آپ اس کو دھوئیں تب جا کے پانی اندر پوری طرح پہنچے گا۔ مسا کا معاملہ اور پیروں کا معاملہ یہ سب ایسی، اور آج کل جو ہے نا اسی پہ جو ہے نا وہ بھی آ جاتے ہیں ساکس پہ موسم، اس پہ بھی ذرا خیال رکھیں خدا کے واسطے، تھوڑی سی سہولت کے چکر میں جو ہے نا ہم اپنی عبادتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ جہاں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، بھائی یہ دیکھ لیں کہ بھائی کسی کا اگر اختلاف ہے تو اس چیز میں پڑھی کیوں آپ۔ کچھ علماء اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی نہیں ان کی اپنی ہٹ درمی ہے یا ضد ہے، یا کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے، بات ختم، آپ اس اختلافی میں نہ پڑیں، ایسا کام کریں جو کسی کے نزدیک اختلافی نہ ہو۔ آپ پیر دھو کے دکھائیں، بتائیں کون اختلاف کرتا ہے؟ نہیں ہے نا کسی کو اختلاف اس میں بھی ایک فرقہ ہے، ہاں وہ کہتا ہے صرف مسا ہوگا پیروں پہ، وہ دور کا ہے، اپنے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب پاکی حاصل کرو، اور اس کے بعد اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو احکام بیان کیے ہیں یہ سورہ نساء کے اندر بھی یہ احکام آ چکے ہیں کہ جو پاکی وغیرہ حاصل کرنے کے متعلق ہیں۔ اور آگے جو ہے نا یہ آیت آ گئی دوبارہ، یہ آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کے لیے پوری پابندی کرنے والے اور عدل کے ساتھ شہادت دینے والے رہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی آیت وہاں پہ آئی تھی کس میں؟ سورہ نساء کے اندر، اور وہاں پہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا کہ لمبا عنوان اختیار فرما رہے ہیں، اور یہ لمبا عنوان اختیار فرما رہے ہیں کیوں؟ قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی تم عدل کرو، اعدلوا، تو کام ہو جاتا، لیکن یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے لمبی عبارت اس وجہ سے ذکر فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے اور یہ تمہارے اندر رچ بس جانا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے کبھی کبھی انصاف کر لیا، ظالم بھی کبھی کبھی انصاف کر لیتا ہے، یعنی یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم ایسے ہو کہ تمہارا ہر ایکشن، تمہاری ہر ادا، تمہارا جو ہے نا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شہادت والا ہو، اور قوامین بالقسط، اور جو ہے نا فرمایا کہ تم گویا کہ تم اس کے گواہ بن جاتے ہو، تمہارا ہر عمل جو ہے نا انصاف کو لحاظ ہر معاملے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَوْمٍ، اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو، جیسے کہ ابھی آئی تھی یہ بات
ابھی آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا اور فرمایا کہ اعدلوا، انصاف کرتے رہو، هو اقرب للتقوی، اس لیے کہ وہ تقوی سے بہت قریب ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یعنی یہ یہود کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بھئی کس طریقے سے ان لوگوں نے معاہدوں کو توڑ دیا، اور جیسے یہ ساری چیزیں وہ جو سورہ بقرہ کے اندر آ چکی ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا وہ باتیں بیان فرمائی ہے دوبارہ۔ اور میں ان سب کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں، یہاں پہ جو ہے اب آپ دیکھیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ 18ویں نمبر کی آیت ہے کہ جس میں فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ ان کا جو ہے نا معاملہ یہ تھا۔ اور عام طور پر یہ کہا کرتے تھے، یہ عام طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی وہی بات ہے کہ بھئی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی کسی گورنر کا بیٹا ہو یا کسی وزیر کا بیٹا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے دندناتے پھرتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہی کہ دنیا کے اندر آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ کہہ دیجئے پھر تو خدا تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے، اللہ کے فیورٹ ہوتے تو اللہ تمہیں گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 19 اس کو دیکھیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول جو تمہیں صاف صاف بتاتے ہیں آ پہنچے ایسے وقت میں کہ رسولوں کا آنا بند تھا، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا آنا بند تھا۔ یہ فترت کے معنی آتے ہیں کہ وہ زمانہ جو اسے خالی ہو، کسی چیز سے خالی ہو، اور فترت جو ہے نا یہاں پہ شرعی طور پر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دو رسولوں کے بیچ کا جو زمانہ ہوتا ہے، جو دو رسولوں کے بیچ کا زمانہ ہوتا ہے اس کو فترت کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آئے تھے، اب نبیوں کا آنا بند ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اندر، بلکہ اگر آپ یہاں پہ اگر معاملہ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبیوں کا آنا بند ہے ادھر، کیونکہ یہ جو باقی حضرات جو آئے تھے دوسرے انبیاء علیہ السلام زیادہ تر کہاں ہیں؟ یہ سارے کے سارے فلسطین اور وہ آس پاس کا جو یروشلم کا جو علاقہ ہے ان علاقوں میں تھے۔ ادھر مکے کی طرف ادھر جو ہے نا ان کے نبی ہی ہوئی نہیں، یعنی مطلب ہے کہ وہ نبی ادھر نہیں مبعوث ہوئے۔ تو اب اس وجہ سے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں تب بھی تقریباً 600-700 سال کا عرصہ ہے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام سے لیتے ہیں تو 1000 سال سے اوپر کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اتنے لمبے عرصے تک کسی نبی کا نہ آنا، ظاہر ہے قوم گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو کہ تمہارے پاس ہم نے ایسے رسول کو بھیجا ہے جبکہ کوئی رسول نہیں آ رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا پھر متکلمین جو ہمارے جو اصولیین جو کہلاتے ہیں ان کے درمیان ایک بحث ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر اس زمانے میں پیدا ہوا اور مر گیا، اس کو کسی رسول کی اطلاع نہ ہوئی تو کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ کیا اس کو باس پرس ہوگی؟ اس کو ایمان لانا ضروری ہے نبیوں پر کہ نہیں؟ اب جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اللہ کے پاس اٹھا لیے جانے کے بعد وہ کوئی آدمی پیدا ہوا اور مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، آپ کی دعوت ابھی آئی نہیں تھی، تو اس سے پہلے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ توحید ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بحثیں ہیں، دونوں طرف لوگ گئے ہیں، دونوں طرف جو ہے نا ان کے پاس دلائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا سا واقعہ ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کا وہ احسان تم اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خود مختار بنایا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں سے کسی قوم کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اللہ نے کیا چیز دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ توحید کی دولت۔ مسئلہ یہ کہ توحید والے تو اس سے پہلے بھی تھے، موحدین تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن یہ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو موحدین آئے ہیں وہ انڈیویجولز تھے، انفرادی طور پر تھے، اور لیکن یہ جو ہے بحیثیت قوم، بحیثیت نسل، بحیثیت ایک جماعت جو ہے جس کو توحید کی دعوت یا توحید ملی، وہ ہے یہود۔ اللہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو کہ تم یہ کرو کہ ایسا کرو کہ تم کو اب وہ جو، چونکہ میں آپ کو صرف ترجمہ بھی مشکل ہے اس کا، میں صرف لیکن اس کا خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، فرعون کو غرق کر دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اب جو ہے نا ملک شام کی طرف جاؤ اور وہاں پہ تمہیں جہاد کرنا ہے۔ لیکن اس قوم نے کیا کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ موسیٰ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا معاملہ۔ یہ قوم تھی ایسی، اور طرح طرح کے جو ہے نا بہانے تلاش کرتی تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا
فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ۔ اب یہ معاملہ جب ہوا تو انہوں نے کیا کہا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو اللہ نے کہا اچھا تم یہیں بیٹھنا چاہتے ہو تو ان کو وہیں بٹھا دیا اللہ نے. اللہ نے بھی کیسے بٹھایا کہ وہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک بڑا میدان تقریباً 9 میل یا کچھ اس کی جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے، تو اس وادی تیہ اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں ان کو بند کر دیا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا، لیزر فینسنگ کر دی، نظر ہی نہیں آ رہی فینس، وہ آگے جاتے ہیں شاک لگا پھر پیچھے. مطلب اچھا ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب دیا وہ کیسا، وہ یہ سزا ان کی یہ ملی کہ دن بھر چلتے تھے وہ مصر کے لیے، مصر جانے کے لیے، تو رات میں جب رات ہو رہی ہوتی تو دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. پھر اب رات گزر، اب تھک گئے، تب سونا ہے، سو کے اٹھتے پھر اپنا سفر شروع کرتے. 40 سال تک جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ قید رکھا. انہوں نے جو حرکت کی تھی کہ ہمیں جانا نہیں ہے تو اللہ کہتا اچھا یہیں رہو، پھر یہیں رہنا تو یہیں رہو. تو اللہ تعالیٰ 40 سال تک، وہ 40 سال ظاہر ہے کہ وہی ہے، وہ ان دنوں میں جو ہے نا ان کے کپڑے بھی ان کے جسموں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے، اور وہ من و سلوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا کیونکہ یہ. اور انہی دنوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، یہ اسی وادی طی کے اندر انتقال ہو گیا. حضرت یوشع جو ہے نا، پھر حضرت یوشع ابن نون جو ہے نا وہ، یعنی مطلب یہ کہ اس قوم نے بڑی کہانیاں کی ہیں. آگے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہتے اس کو ہم کل کریں گے انشاءاللہ. لگتا ہے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے کچھ لوگوں کا. جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.